عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے ویڈیو لنک کلاس کے آغاز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام طلبہ کو جماعت نہم سے جماعت دہم میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس طریقۂ تدریس میں یقیناً کمرہ جماعت والا ماحول میسر نہیں ہوگا، لیکن طلب سچی ہو تو مقاصد کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ان لیکچرز کو سنیں اور ان سے بھرپور مستفید ہوں۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو لنک کے ذریعے میں آپ کو جماعت دہم میں اردو پڑھاؤں گا۔ جیسے کہ آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اردو پڑھنے یا پڑھانے کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ ہم اردو زبان کو بہترین انداز میں لکھنا، پڑھنا اور بولنا سیکھ سکیں۔ اس لیے دوران تدریس استعمال ہونے والے الفاظ کی ادائیگی کو غور سے سنیں اور روزانہ کی بنیاد پر نصاب میں شامل اسباق کے املا کی مشق بھی کریں اور روزانہ اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ عزیز طالب علموں، اب تک ہم نے جو اردو مضمون پڑھا ہے اسکول میں، جو ہم نے بطور مضمون اردو پڑھا ہے، اس کا طریقہ تدریس، طریقہ امتحان اور نصاب بہت مختلف ہے۔ اور چونکہ جماعت نہم میں اردو بھی نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے درمیان میں 1 سال کا وقفہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دی گئی ہدایات کی روشنی میں کام کیا جائے تاکہ اس کے بہتر سے بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ عزیز طالب علموں، اب تک گزشتہ جماعتوں میں جو آپ حضرات نے اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کو یہ گزشتہ جماعتوں میں بتایا بھی گیا ہے کہ ہماری کتاب میں 2 طرح کی تحریریں شامل ہوتی ہیں۔ ایک میں نظمیں ہوتی ہیں اور دوسرے میں اسباق ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ 2 طرح کی تحریریں ہیں تو ان دونوں تحریروں کے فرق کو سمجھ لینا بھی ابتدا میں ضروری ہے۔ ایک نظم ہوتی ہے، نظم کہتے ہیں منظوم عبارت۔ اگر آپ بورڈ پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا منظوم عبارت، سب سے نیچے نظر آتا ہے۔ منظوم عبارت کو نظم کہتے ہیں، یعنی ایسی عبارت جس میں شاعر اپنی کہنا چاہیے کہ دل کی بات کو یا جو بات وہ طالب علم کو پہنچانا چاہتا ہے، اگر وہ اس کو نظمیہ انداز میں لکھتا ہے، منظوم انداز میں لکھتا ہے، شاعری کے انداز میں لکھتا ہے، چاہے اس کا عنوان کچھ بھی ہو، وہ وطن سے محبت کے لیے لکھی گئی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ مبنی ہے، یا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے لکھی گئی ہو، غرض مزاحیہ نظم کیوں نہ ہو، ہر نظم جو ہے وہ اس میں شمار ہوگی، جو کہ ہم نے پڑھا کہ منظوم عبارت کو نظم کہتے ہیں۔ تو منظوم عبارت سمجھ میں آیا حضرات کو؟ جی بالکل۔ منظوم عبارت جو شاعری کے انداز میں بات کی جائے اس عبارت کو ہم منظوم عبارت کہیں گے، اور جو منظوم عبارت ہے وہ نظم کہلائے گی۔ اس کے ساتھ نیچے اگر دیکھیں تو دوسری ایک عبارت لکھی ہے، غیر منظوم عبارت کو نثر کہتے ہیں۔ غیر منظوم عبارت کو نثر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 2 طرح کی تھے، ایک منظوم اور ایک غیر منظوم۔ تو منظوم عبارت کو ہم نظم کہتے ہیں، غیر منظوم کو نثر کہتے ہیں، یعنی جو اشعار کی صورت میں نہیں ہے، جس میں جملے یا مکالمے کی صورت میں کوئی بات کی گئی ہے، تو تمام عبارتیں نثر کہلائیں گی۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 2 طرح کی تحریریں پڑھنے کو ملیں گی، ایک کو ہم نظم کہیں گے اور دوسری کو نثر کہیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آیا حضرات کو؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عزیز طالب علم، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ 2 طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، کہ نظم اور نثر ہے، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ ہمارے
اردو پڑھانے کے جو مقاصد ہیں اس میں بنیادی مقاصد میں اچھی اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جو نظم کے اعتبار سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ان کو غور سے ایک دفعہ سنیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طالب علم میں کس طرح کی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی یا پیدا ہو جائیں گی یا ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ مصروں کو نثر میں تبدیل کر سکے گا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نثر بنانا یا اس کا مفہوم بیان کرنا اشعار کا یا اس کی تشریح کرنا، لیکن ابتدائی طور پہ ہم اس کو نثر میں تبدیل کرنا سکھائیں گے، پھر آہستہ 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 اس میں وسعت دینا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو نظم میں شامل ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو نہیں معلوم یا اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھے، ان کے معنی جان سکیں گے، ان کو تحریر کر سکیں گے، ان کا استعمال سیکھ سکیں گے۔ الفاظ معنی میں ایک بات کا سمجھ لینا اور زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ہوتا ہے الفاظ کے معنوں کا جان لینا، الفاظ کے معنی جان لینا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا بھی سیکھ جائے۔ بعض اوقات کسی لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں لیکن اس کا استعمال ہر جگہ نہیں کیا جاتا۔ اس طرح ہم عیار لفظ دیکھتے ہیں، عیار کے معنی چالاک لیے جاتے ہیں، عیار کے معنی چالاک لیے جاتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی مثبت انداز میں کسی شخص کو چالاک کہنا چاہیں، عقل مند کہنا چاہیں تو ہم اس کو عیار نہیں کہہ سکتے۔ عیار ایک منفی شکل میں پیش کرتا ہے جو اپنی چالاکی سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، فراڈ کرے یا چیٹ کرے، ایسے شخص کو عیار کہا جاتا ہے جو اپنی عقل کا منفی جگہ استعمال کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی الفاظ کے معنی اور ان کا صحیح جگہ پہ استعمال بھی سیکھنا ضروری ہے۔ نظم اور نثر کا فرق ابھی آپ کو سمجھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ حمد کی تعریف ہے، حمد کسے کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جس طرح ہم نے پڑھا کہ نظم اور نثر دو طرح کی تحریریں ہوں گی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے قواعد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نثر کے قواعد مختلف ہیں جبکہ نظم کے قواعد مختلف ہیں۔ تو جب ہم نظم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ قواعد سیکھیں گے جو ابتدائی طور پہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو وہ یہ کیا ہو کہ مطلع کی تعریف بچے سیکھ سکیں گے، مطلع کی تعریف، مقطع کی تعریف، اس کے ساتھ ردیف اور قافیے کی تعریف اور شاعر کا تخلص، یہ تمام تعریفیں بھی ابھی آپ کو سکھائی اور بتائی جائیں گی۔ حمد کی تعریف میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے تدریس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور پاک نام سے ہوتی ہے، تو ہم اپنے سبق کا آغاز جو ہے حمد سے کریں گے۔ تو حمد کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ حمد کیا، حمد کے معنی ہے اسے تعریف کے، لیکن حمد سے مراد ایسی نظم، حمد سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، خوبیاں، اس سے محبت کا اظہار، اس سے عقیدت کا اظہار، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ ہمارے دل میں جس طرح کا بھی آ رہا ہے اپنے اشعار کی صورت میں بیان کر دینا حمد کہلاتا ہے۔ مختصر تعریف تو یہ ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اسے حمد کہتے ہیں، لیکن اس کی وسعت دینے پر جب آئیں تو ہمارے قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ امید ہے یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔